ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ چند احباب نے یہ سوال کیا اور اس سوال کو آپ کے سامنے جواب کی شکل میں مختصر بیان کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کیا تعویذ لکھنا یا اس کو جو ہے پہننا یہ جائز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تعویذ لکھنے والا بزرگ ہوتا ہے؟ جو تعویذ نہ لکھے وہ بزرگ نہیں ہوتا؟ اور دم کرنے والا کیا بزرگ ہوتا ہے اور دم نہ کرنے والا جس کو دم نہیں آتا وہ بزرگ نہیں ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں کچھ چیز معیار بنا دی گئی ہے، تو ان سوالوں کا جواب مختصر آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ تعویذ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، دم کرنا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دم کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بھی اپنے بدن پہ معوذتین پھیرتے تھے، اور باقاعدہ اپنے نواسے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ طور پہ احادیث کے اندر روایات آتی ہیں، جب سیدنا حسن اور حسین بیمار ہوئے تو آپ علیہ السلام غمگین تھے، تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا میرے نواسے میرے جنت کے پھول بیمار ہیں، ان کو نظر ہے، عین السو ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کے دادا ابراہیم جن کلمات کے ذریعے دم کر کے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ سے شفا دلواتے تھے، آپ وہ کلمات ان پہ پھونکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے وہ کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات، اب یہ پورے الفاظ جو ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں، یہ سکھلائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن حسین پہ پھونکے، وہ جو لیٹے ہوئے تھے نڈھال تھے، نظر بد کی وجہ سے وہ دوڑنا شروع ہو گئے، کھیلنا شروع ہو گئے۔ پتہ چلا کہ دم کرنا وہ الفاظ جو قرآنی ہوں، حدیثی ہوں، الفاظ معانی کے اعتبار سے صحیح ہوں، جن میں شرک نہ ہو، غلط معنی نہ ہو، تو غیر اللہ سے ندا صدا نہ ہو، تو وہ کلمات جو احادیث نبویہ میں ہیں ان سے دم کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر تعویذ لکھنا، کیا تعویذ لکھنا یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ اس کو لکھا، اور ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصنف کی باب الطب کے اندر لکھا، اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا۔ اب یہ ابو بکر وہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور ابن ابی شیبہ، اور پھر اس طرح ان کی کتاب الطب کے اندر، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول جو باقاعدہ تابعین کی بڑی جماعت کے امام ہیں، سردار ہیں، اور ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا، اور پھر ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا۔ اسی طرح بڑے بڑے محدثین کے متعلق مختلف روایات، اکثر میری کتاب وظائف الصالحین کے آخر میں چلے جائیں، باب ہے تمیمہ اور تعویذ کا فرق، اس میں نے وہ احادیث مستند لائی ہیں، مضبوط جو ہے، مختصر لائی ہیں لیکن ہیں اس میں، کہ تعویذ اور چیز ہے، تمیمہ اور چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ خود بھی تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن حسین کے گلے میں یہ کلمات لکھ کے ڈالے گئے تھے۔ ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا تھے جن کو مختلف محدثین نے مختلف کتابوں کے اندر بیان فرمایا کہ یا حی
حین لا حی فی دیمومت ملکہ و بقائہ یا حی۔ اب یہی کلمات میں بھی اکثر سب کو لکھ کے دیتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہو گئے، محدثین کی بڑی جماعت نے، چونکہ اس کے اندر کلمات توحیدیہ ہیں۔ اب جو نبویہ یا اصحاب رسول نے کیا کام، تابعین کی بڑی جماعت نے جو کام کیا، تو پتہ یہ چلا تعویذ لکھنا یا تعویذ کو پہننا شرک نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کلمات شرکیہ ہیں تو وہ شرک ہے، لیکن اس کو مؤثر بالذات سمجھے گا تو یہ شرک ہو جائے گا کہ یہ تعویذ ہی مشکل کشا ہے، میرا مسئلہ اس سے حل ہوگا، میں نے پہنا ہوا مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ عقیدہ نہیں رکھنا، بلکہ اس کو بطور علاج، جیسے آپ ڈرپ لگاتے ہیں، جیسے آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، آپ جیسے سی ٹی اسکین کرتے ہیں، آپ جس طرح جو ہے ای سی جی کرتے ہیں تو وہ چیزیں لگاتے ہیں، اب یہ ساری چیزیں آپ لگا کے کہتے ہیں کہ میرا اس سے مشکل حل ہو جائے گی، وہ بطور علاج ہے، بطور علاج اور چیز ہے، اس کو بھی بطور علاج کرنا۔ لیکن اب تیسری بات، جو آخری بات، کیا تعویذ لکھنے والا بزرگ ہوتا ہے؟ نہیں، لکھنے والا بزرگ نہیں ہوتا، دم کرنے والا ہی بزرگی ہے، دم نہ کرنے بزرگی نہیں۔ یاد رکھیں یہ میری بات کہ تعویذ لکھنا یہ بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ تعویذ لکھتا ہے، دم کرتا ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے، اب آپ کہیں جی یہ تو ولایت کی نشانی ہے، نہیں، ولایت کی نشانی نہیں ہے، لیکن دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ وہ جب لازمی بات ہے وہ تعویذ لکھے گا تو گمراہی، فسق و فجور اور جہالت کی وجہ سے وہ کلمات شرکیہ ہی لکھے گا، اس کو خود ہی نہیں پتہ ہوگا۔ اکثر لکھنے والوں کو یہاں علم ہی نہیں ہوتا، ان کو قرآن و سنت سے آشنائی ہی اتنی نہیں ہوتی، تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تعویذ لکھنے والا کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے تعویذ لکھ رہا ہے اور دم کر رہا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے قرآن و سنت کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے، اللہ والوں کی صحبت اس کو حاصل ہے۔ اب یہ چیزیں جب اس کے ساتھ جڑیں گی تو اس میں تاثیر پیدا کر دیں گی۔ تعویذ لکھنا ایسے ہے جیسے ڈاکٹری کا کام ہے، حکمت کا کام ہے۔ ڈاکٹر کے لیے، ڈاکٹر ولی تو نہیں ہوتے کہ ضروری جو ڈاکٹر ہے وہ ولی بھی ہوگا، جی ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ولی ہیں، ایسے تعویذ لکھ رہے ہیں ولی نہیں۔ ڈاکٹر اگر نیک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوگی؟ شفا آ جائے گی۔ اب اسی طرح تعویذ لکھ رہا ہے، دم کر رہا ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ تو ظاہراً حلیہ اس کا دین کا نہیں ہے تو یہ دم نہیں کر سکتا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن پڑھتا ہے تو اس میں بھی شفا آئے گی، قرآن تو ہر جگہ شفا ہے، لیکن جب دین سے اس کا تعلق ہو جائے گا، قرآن و سنت سے، تو اس چیز میں کیا آ جائے گی؟ پھر یہ بزرگی بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کو مقام منصب مل گیا ہو، لیکن خالی لکھنا کوئی بزرگی نہیں ہے، دم کرنا کوئی بزرگی نہیں ہے، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ جیسے جنازہ سارے پڑھا سکتے ہیں، نکاح سارے پڑھا سکتے ہیں، تو ہر مسلمان کو، ہمارے بادشاہ پہلے جو ہوتے تھے وہ امامت کیا کرتے تھے، تو اس لیے یاد رکھیں۔ لیکن جب قرآن و سنت سے تعلق ہوگا، اہل اللہ سے، تو پھر اس میں بزرگی آئے گی۔ ایک سوال یہ کیا کہ جی یہ بتائیے کہ جو بندہ دم کرتا ہے، تعویذ لکھنے میں وقت گزارتا ہے، ہر وقت قرآن پڑھ کے پھونکتا ہے، تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا، چونکہ یہ تو ایک وہ جو ہے کام کر رہا ہے پروفیشنل کے طور پہ، ثواب تو نہیں ملے گا اس کا۔ ایک نے اشکال یہ کیا، ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک بندہ مدرسہ کے اندر بخاری شریف پڑھا رہا ہے، تو ایک بندہ حفظ قرآن کرا رہا ہے مدرسے کے اندر، تو بخاری شریف اور حفظ کرانے والے کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے ثواب ملے گا، کیوں؟ کہ وہ حفظ کرا رہا ہے۔ اب وہ بچے کو جب قرآن حفظ کراتا ہے استاد، تو بچے کو قرآن حفظ کراتے ہوئے اس کو پڑھ کے سناتا ہے، بچہ اس کو پڑھ کے سناتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا استاد، بعض اوقات استاد جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ تو اپنی تنخواہ کے لیے پڑھا رہا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟
اگر آپ اسے تنہا بند کر دیں استاد پڑھائے گا؟ چلا جائے گا۔ تو اب یہاں جب نیت آ گئی کہ میں پڑھا رہا ہوں تنہا کے لیے، ایک امام صاحب ہیں، آپ انہیں تنہا نہ دیں تو وہ امامت چھوڑ دیں گے، کیا اس امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ مثال اگر آپ سوال پوچھیں، اگر سوال کریں تو وہ تنہا کے لیے امامت کر رہا ہے، ایک تنہا کے لیے حفظ قرآن پڑھا رہا ہے، تو اب ایک حدیث پڑھا رہا ہے تنہا کے لیے مثال طور پہ، تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ثواب ملے گا اس کو بھی، کیونکہ وہ اس کا وظیفہ ہے، اللہ نے متعین کیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس طرح تو لوگ چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ متعین کیا تھا، صحابہ کی زندگی سے چلا آ رہا ہے۔ حدیث اور قرآن کا تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ حدیث پڑھاتا ہے ثواب ملے گا، ایک بندہ قرآن پڑھاتا ہے ثواب ملے گا۔ بلکہ مجھے مسجد نبوی کے بڑے اماموں کے استاد ہیں، بڑے شیوخ کے استاد ہیں، شیخ قاری بشیر صدیق حفظ اللہ تعالی، مجھے فرمانے لگے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، بہت ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ میں نے خود دیکھا کئی مرتبہ ساتھ بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ساتھ، کھانا کئی بار ساتھ کھایا وہاں مسجد نبوی میں۔ مجھے ایک دن کہنے لگے بڑے علماء کے سامنے کہ آپ دم کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، مجھ سے میں نے کہا جی، ان کو پتہ ہے، سالوں سے پتہ ہے، وہ خود بھی کئی بار مشورہ کرتے ہیں۔ میں یہ بھی حیرت کی بات بتاؤں، الحمدللہ بڑی یا جمعہ بھی پڑھا کے گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ادھر بہت پہلے ایک جمعہ بھی پڑھا کر گئے تو ہماری مسجد شیبی کے اندر، مجھے کہنے لگے یاد رکھنا امامت کی تنہا جائز نہیں ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے، لیکن دم کے پیسے لینا بخاری شریف سے ثابت ہے کہ چیزیں لی، بکریاں لی صحابہ نے دم کر کے، آپ دم کے پیسے لیں وہ جائز ہے۔ مجھے یہ جملہ کہا تو میں ان کی بات پہ بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے یہاں فی البدی یہ بات کیوں کہہ دی۔ تو بعد میں جب اٹھ کے علیحدہ ہوئے علماء کی مجلس سے تو مجھے کہنے لگے میں نے یہ جملہ اس لیے بولا تھا آپ کو کہ کچھ لوگ جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دم جائز ہی نہیں ہے، تو میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، سعودی ہوں اور اماموں کا استاد ہوں، میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ دم کرنا، قرآنی آیات کا تعویذ دینا، یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے، یہ بھی اب ضرورت ہے۔ جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے نہیں تھا۔ اب دیکھیں صحابہ نے قدوری شریف پڑھی، صحابہ نے فقہ پڑھی، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، صحابہ نے منطق پڑھا، نہیں تھا، صحابہ کو تصوف کی ضرب کی ضرورت تھی، اللہ کی نہیں۔ جیسے وقت آگے جاتا جا رہا ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، تو انسانیت کی جو اصلاح ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نئے نئے طریقوں سے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں جو اکابر علماء جس کی سرپرستی کریں وہ طریقے اصلاح کے چلتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک وقت، اب آپ ایک مدرسے میں بندہ پڑھا رہا ہے شرح جامی، ایک قدوری شریف پڑھا رہا ہے، ایک منطق پڑھا رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کو ثواب ملتا ہے؟ وہ تو فن پڑھا رہا ہے، حدیث تو نہیں پڑھا رہا۔ ایک بندہ فن پڑھا رہا ہے، نحمیر پڑھا رہا ہے، صرف پڑھا رہا ہے، یہ فن کی کتابیں۔ اب نحمیر پڑھا رہا ہے، صرف پڑھا رہا ہے، تفسیر المنطق پڑھا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کہ یہ تیاری کرا رہا ہے کس کی؟ حدیث اور قرآن کی۔ یہ پڑھا کر اب تفسیر المنطق پڑھا رہا ہے، کہ نہیں اس کو بھی ثواب ملے گا، پند نامہ پڑھا رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اب جو فن کی کتاب پڑھاتا ہے، علماء فقہا محدثین کیا کہتے ہیں؟ اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس کی تیاری کرا رہا ہے۔ اب یہ دم اور تعویذ میں نیت پر ہے۔ اب آپ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ میں لوگوں سے پیسہ لے لوں، لوگوں سے بس ان کو دوں یا نہ دوں، ان سے لے لوں بس، یہ پھر تو آپ گمراہی میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو خود بھی کچھ نہیں آتا، آپ جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کی کسی سے نسبت تعلق بھی نہیں ہے، لیکن
اگر آپ اس لیے لوگوں کو قریب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ گمراہی سے بچیں، غلط عقیدے والوں سے بچیں، بٹک نہ جائیں، غلط کے پاس نہ چلے جائیں، ان کو قرآن و سنت سے جوڑ دیا جائے، علماء حق سے جوڑ دیا جائے، تو پھر یہ اسی طرح ہے جیسے تحصیل المنطق، جس طرح نحویر، جس طرح صرف نحو، جس طرح فن کی کتابیں پڑھانا بھی ثواب ہے، اسی طرح یہ کام بھی کیا ہے؟ آپ سمجھیں بات کو، کیونکہ تیاری ہو رہی ہے، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں قرآنی جو الفاظ ہیں قرآنی، ان کو جب آپ وظیفے کی شکل میں پڑھتے ہیں تو آپ اس وقت نیت قرآن کی کر کے ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، ثواب ملے گا۔ اب ایک بندہ بیٹھ کے جو ہے دم کر رہا ہے تو اس پہ اس کو ثواب ملے گا، کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا سنت سمجھ کے، سنت سمجھ کے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی تو حضرت نے مجھے یہ الفاظ کہے، واٹس ایپ پہ وائس میسیج میں میرے پاس ہیں، ہمارے یوٹیوب پہ بھی آئے ہیں، کہ آپ نے فرمایا دم کرنا حضور سے ثابت ہے، جھاڑ پھونک حضور سے ثابت ہے، اور جو سنت سمجھ کے دم کرے گا کہ نبی علیہ السلام نے کیا، صحابہ نے کیا، اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔